انبیاء کی تصاویر۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ہشام بن العاص سے روایت ہے کہ ہرقل شاہ روم کے پاس تبلیغ کے لیے وہ اور ایک اور شخص بھیجے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس ہرقل شاہ روم نے ہمیں رخصت کیا، ہمیں ضیافت خانے میں ٹھہرایا، ہماری مہمانی کی، پھر ایک رات ہمیں بلا بھیجا، پھر ہم نے اپنا مقصد دہرایا۔ اب اس نے ایک بہت بڑی چیز سونے چاندی سے جڑاؤ منگوائی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے، اس میں دروازے لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک خانے کا قفل کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکلا، تو اس میں ایک سرخ تصویر بنی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، موٹی رانیں، لمبی اور گھنی داڑھی تھی، سر کے بال دو حصوں میں نہایت خوبصورت اور لمبے لمبے۔ کہنے لگا، کیا اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے جسم پر بہت بال تھے۔ پھر ایک اور ڈبے کا قفل کھولا، اس میں سے بھی ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکالا، اس میں ایک گورے رنگ کے آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، گھنگریالے بال، سرخ آنکھیں، بڑا سا سر، خوبصورت داڑھی۔ کہنے لگا، یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور ڈبے میں سے ایک اور تصویر نکالی، بہت ہی گورا رنگ، خوبصورت سی آنکھیں، کشادہ پیشانی، کھڑا چہرہ، سفید داڑھی، ہنسمکھ صورت۔ کہا، جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور ڈبہ کھولا، ایک روشن اور گورے رنگ کی تصویر تھی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پوچھا، کیا انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ محمد ہے۔ تصویر دیکھ کر ہم پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہی محمد ہیں۔ پوچھا، کیا انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ محمد ہیں۔ تصویر دیکھ کر ہم پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی جانتا ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ وہی ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، وہی ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر تم یہ سمجھ لو کہ آپ کو ہی دیکھا ہے۔ پھر کچھ دیر تک اس صورت کو گھورتا رہا، پھر کہا، یہ آخری ڈبہ تھا، لیکن میں نے اس سب کے آخر میں بتانے کے بجائے دوسرے ڈبے چھوڑ کر درمیان میں بتایا تاکہ تمہاری سچائی کا امتحان کروں۔ پھر ایک اور تصویر نکالی جو گندم اور نرم صورت تھی، گھنگریالے بال، گڑی ہوئی آنکھیں، تیز نظر، غسیلا چہرہ، جڑے ہوئے دانت، موٹے ہونٹ۔ کہنے لگا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس کے متصل ایک اور تصویر تھی جو شکل و صورت میں اس سے مشابہت رکھتی تھی، مگر یہ کہ بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا، کنگھی کی ہوئی، کشادہ پیشانی، آنکھیں بڑی۔ کہنے لگا، یہ ہارون بن عمران ہیں۔ پھر ایک ڈبے میں سے ایک تصویر نکالی، گندمی رنگت، میانہ قد، سیدھوں بالوں والا، چہرے سے رنج و غضب کا آشکار۔ کہنے لگا، یہ لوط علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک سفید رنگ کا ریشمی لپ کپڑا نکالا، ایک سنہرے رنگ کا آدمی جس کا قد طویل نہ تھا، رخسار ہلکے تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔ کہا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سے سفید ریشمی کپڑا نکال کر ہمیں دکھایا۔ اس کی شکل اسحاق علیہ السلام کی تصویر سے بہت مشابہ تھی، مگر اس کے ہونٹ پر تل تھا۔ کہا، یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک سادہ کپڑے کی تصویر بتائی، گورا رنگ، بہت خوبصورت چہرہ، چہرے پر نور اور اخلاص و خشوع کے آثار نمایاں، رنگ سرخی مائل۔ کہا، یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اور ایک ڈبی میں سے سفید ریشمی کپڑا نکالا، سرخ رنگ، بھری پنڈلیاں،
بڑی آنکھیں، بڑا پیٹ، ٹگنا قد، شمشیر آویزاں۔ کہا یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر اور ایک تصویر نکالی، موٹی رانیں، لمبے پاؤں، گھوڑے پر سوار۔ کہا یہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک تصویر نکالی، جوان، سیاہ داڑھی، گھنے بال، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چہرہ۔ کہا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ ہم نے کہا یہ تصویریں آپ کو کہاں سے ملی؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ تصویریں ضرور انبیاء کی ہی ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی تصویر بھی صحیح پائی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں انبیاء کو مجھے بتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی تصویریں حضرت آدم علیہ السلام کو دیں۔ اس کو آدم علیہ السلام نے مغربی ملک میں محفوظ رکھ دیا تھا۔ ذوالقرنین نے اس کو نکالا اور دانیال علیہ السلام کے سپرد کیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں توحید چاہتا تھا، مگر اپنا ملک چھوڑ دوں اور تم میں سے کسی کمترین کا غلام ہو رہوں، حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے۔ اب ہمیں رخصت کر دیا، انعام و اکرام دیا، جانے کے انتظامات کر دیے۔ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا تو وہ ضرور ایسا کرتا۔ پھر فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہود اپنی کتاب میں نبی کریم کی صفات پاتے ہیں۔